آخری سانس تک یتیمی کا داغ نہیں جاتا ہے. تیری میری اوقات کیا ہے؟ میرے نبی کی زندگی آپ دیکھیں. آقا کریم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر ماں کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. صحابہ کہتے تھے حضور کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ماں یاد آ رہی ہے. حضور آج بھی ماں یاد آتی ہے؟ اور آپ کو کیا کمی ہے؟ اللہ نے 2000 سے زیادہ لقب آپ کو دیے. کہتے ہیں آج بھی مجھے ماں کی یاد آ رہی ہے. فتح مکہ ہوا، حضور مکے میں تشریف لائے. 14,000 لگ بھگ صحابہ آپ کے ساتھ ہیں. کتنے؟ آقا کریم مصلی پہ تشریف لا رہے ہیں. سرکار نے نماز پڑھائی، ان نماز پڑھا کر کے بیٹھ کے کونے میں رونے لگے. حضرت عمر آ گئے. محبوب کسی نے آنکھ اٹھائی ہو تو آنکھ نکال لیں. محبوب کسی نے اگر انگلی چلائی ہے تو بازو قلم کر دے. آقا بتائے روئے کیوں؟ میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ کسی نے کچھ نہیں بولا. کہا پھر روئے کیوں؟ کہا آج مجھے میری ماں کی یاد آ گئی ہے. آج مجھے میری ماں کی یاد آ گئی ہے. آقا آپ کو بھی ماں کی یاد؟ کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہا میں جب چھوٹا تھا نا تب میری ماں نے مجھے دیکھا تھا. میرا جی چاہتا ہے کاش آج میری ماں ہوتی. آج میری ماں ہوتی. آج میری ماں ہوتی. 14,000 میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے لوگوں کو دیکھتی. اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا. اس نے تب دیکھا جب میں چھوٹا تھا. کاش آج میری ماں ہوتی. میرے اشارے سے درختوں کو چلتا دیکھتی. ماں کتنی خوش ہوتی. پتھروں کو کلمہ پڑھتا دیکھتی. ماں کتنی خوش ہو جاتی. آقا کہتے ہیں صحابہ آج بھی مجھے میری ماں کی یاد آئی. آقا کیسے؟ سرکار فرماتے ہیں جب میں مصلی پہ آیا میرے دل میں خیال آیا کاش آج میری ماں ہوتی. میں مصلی پہ ہوتا، وہ حجرے کے اندر ہوتی. آہستہ سے پردے کے پیچھے سے محبت بھری آواز آتی بیٹا محمد میری بات سن جا. آقا کہتے ہیں صحابہ میں نماز توڑ دیتا، مصلی چھوڑ دیتا، ماں کے پاس چلا جاتا. یا رسول اللہ نماز چھوڑ کر کے. کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہا جب ماں راضی ہوتی ہے تبھی خدا راضی ہوا کرتا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے لوگوں سے بہت خوب، اللہ نے ماں باپ دیے نا ان کی قدر کر لیں، قدر کر لیں، ان کی عزت کر لیں. ورنہ باپ چلا گیا نا تو پھر دنیا بیٹا کہے گی، لیکن لذت کسی کے لہجے میں باپ والی نہیں ہوگی. کسی کے لہجے میں باپ والی لذت نہیں ہوگی. آج عمارتیں یقین جانیں جن کے ماں باپ نہیں ہے نا آپ ان کی عیدیں دیکھیں اور جن کے ہیں ان کی عیدیں دیکھیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کروڑ پتی یا غریب، میں تو ارب پتی بندے کی بات کروں. اللہ نے جسے نہ بے حساب دولت دی ہے. دیکھنا ماں باپ والے جو ہوتے ہیں وہ 2 رکعت پڑھ کے گھر دوڑ آتے ہیں، اور جن کے ماں باپ چلے گئے ہوتے ہیں نا وہ ارب پتی بھی ہوں تو گھر نہیں آتے، عیدگاہ سے سیدھے قبرستان جاتے. جانتے ہو ان کی عید قبرستان جا کے پوری ہوتی ہے. لیکن فرق ہے جب ہم گھر آتے ہیں نا تو باپ سینے سے لگا کے کہتا نا عید مبارک ہو، تو 150 روپے کے کپڑے بھی نا ہزاروں روپے کے جوڑوں پہ بھاری پڑ جاتے. اور اگر باپ نہ ہونا پھر ہیرے جواہرات پہن کے تم گزرو، قبرستان سے لپٹ لپٹ کے جا کے قبروں کو تم سلام کرو. وہ سن تو رہے ہیں لیکن تم انہیں نہیں سن پاؤ گے. عیدیں پھیکی پڑ جاتی ہیں یار. جب باپ چلا جاتا ہے نا تو عیدوں کے مزے بگڑ جاتے ہیں، خوشیاں روٹ جاتی ہیں، خوشیاں روٹ جاتی ہیں. خوشیوں کے مزے جب تبھی ہوتے ہیں جب کوئی اپنا ہوتا ہے. جب کوئی اپنا ہوتا. میرے بھائی نے کہا تھا امام حسین کا ذکر کرنا، مجھے بات یاد آ گئی تو ذکر کر دوں. جانتے ہو جب امام عالی مقام دولہا بنے ماں نہیں تھی، ماں نہیں تھی، ماں نہیں تھی، نانا بھی نہیں تھے. جب دولہا بنے آپ دیکھ لینا اپنی بستی میں جا کر کے. میں بتا رہا ہوں ماں باپ کتنی بڑی دولت ہوتے ہیں. اللہ کرے یہ سمجھ میں آ جائے آپ کی بات، تاکہ ان کے قبرستان جانے سے پہلے ان کی قدر کر لیں ہم، ان کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکے ہم. ماں باپ کیا ہوتے؟ امام علی مقام دولہا بنے. جب دولہا بنے نا تو بہت مبارکبادیاں ملی. جب دولہا بنے سب مبارکبادیاں دے رہے تھے لیکن پیار کرنے والی ماں فاطمہ نظر نہیں آ رہی تھی. تو رو دیے چیخ مار کے، رو دیے، بہت روئے. پھر خیال آیا چلو یہاں سے نکلے حضور کے مزار پہ چلتے. روتے روتے حضور کے مزار پہ گئے.
اور آنکھ لگ گئی. خواب میں حضور تشریف لائے. شہزادے میرے لال، میرے جگر کے ٹکڑے، پتا ہے نا تو روتا ہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے. آج کیوں رویا؟ آج کیوں رویا؟ کا نانا دولہا بنانا تو سب اپنوں کی یاد آئی. سارے تھے، ماں نہیں تھی. حضور گھر میں تھا، ماں کی یاد رلا رہی تھی. باہر نکلا تو آپ کی یاد رلا رہی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، ذرا رک کے ایک بات کہہ دوں نوجوانوں. آج ماں باپ شادی تک اچھے لگتے اور شادی کے بعد برے لگنے لگ جاتے، اور پھر کہتے میری ماں کو میری بہو اچھی نہیں لگی، میری ماں کو میری بیوی اچھی نہیں لگی. وہ پگلے، اگر اسے یہ اچھی نہیں لگتی تو 56 گھر جوتیاں توڑ کے یہ تیری بیوی ڈھونڈ کے نہیں لاتی. تو غلط کہہ رہا ہے، اسے تیری بیوی اچھی نہیں لگی. یہ نفرت نہیں کرتی ہے تیری بیوی سے. یہ چاہتی ہے جیسے بیٹے سے میں محبت کرتی ہوں ویسی میرے بیٹے سے یہ بھی محبت کرے. اس لیے مائیں لڑ جایا کرتی ہیں اور نکمے بیٹے ماں باپ کو الگ کر دیتے. نہیں جی، تم سے میری بیوی کی خوشی نہیں دیکھی جا رہی. اگر انہیں خوشی دیکھنا نہیں ہوتا نا تو یہ کبھی تیری چاند سی دلہن نہیں لاتے. یاد رکھنا، ان کے بغیر سہرے بھی اچھے نہیں لگیں گے، ان کے بغیر عیدیں بھی اچھی نہیں لگیں گی. روئے. میرے امام سے آقا کریم نے کہا بیٹے بتا چھپے گا کیسے؟ کہا پھر دعا دینا، اللہ ایک ایسا بیٹا دے جس کی شکل آپ سے ملتی ہو، اور ایک ایسی بیٹی دے جس کی شکل ماں فاطمہ زہرا سے ملتی ہو. جب یہ دعا مانگی نا، حضور نے کہا چلو میں دعا کرتا ہوں، اللہ ایسا بیٹا دے جس کی شکل محمد سے ملے گی، اور ایسی بیٹی دے گا جس کی شکل فاطمہ زہرا سے ملے گی. تاریخ اٹھا کے دیکھے، اللہ نے اکبر دیا جس کی شکل مصطفیٰ سے ملتی تھی، اور جب اللہ نے آپ کو حضرت صغرا عطا فرمائی، آپ کی نظر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی تھی. تو اپنے بڑی اہم چیز ہوتی، اپنے اپنے ہوتے، ان کی قدر کرنے کے عادی بنے، قدر کرنے کے عادی بنے. یتیمی بڑا داغ ہے یار، یتیمی بڑا داغ ہے. آج ماں باپ زندہ ہے تو قدر کریں، چلے گئے ہیں نا پھر خیال کریں. ایک کڑوی بات اور کہہ جاؤں، بس 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ بات سمیٹ لوں گا، 1 گھنٹہ ہونے والا ہے. ایک کڑوی بات، میں نہیں جانتا ہوں پردھان جی کے بعد جو انتقال کر گئے ان کی بیٹیاں ہیں کہ نہیں ہیں، بیٹے ہیں تو کتنے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جو بھی رہ گئے ہیں پیچھے، اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما دے، اللہ ان کو بہتر صلہ عطا فرما دے. لیکن سارے لوگوں سے بیٹھ کے ایک بات کہوں گا، ایک بات کہنا چاہوں گا، ماں رہ جائے اور باپ چلا جائے نا تو ماں کو کبھی بیوہ ہونے کا احساس نہ ہونے دینا. یہ سب سے بڑی کمی ہمارے سماج کی